پردہ سرکا، خاموشی تھی، تنکے کے سرکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے پردہ سرکایا تو صحابہ کے دل کی کلی کھلی کہ اس پردے سے حضور تشریف لاتے تو کوئی اس صف میں ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کعبہ ادھر ہے، سب نے اپنا رخ پھیر کر حضور کے حجرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہٹایا، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے، دیکھو کہ میری طرف دیکھ رہے، تو آپ نے اشارہ کیا۔ صحابہ کہتے قریب تھا نمازیں توڑ دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز تو پوری کر لو۔ اور جو آگے کھڑے ہوتے تھے، یہاں جو جامع مسجد مدینہ میں کھڑا ہوتا ہے پہلی صف کے اندر، اس سے پوچھو کبھی نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی بندے نے پوچھا حضرت صاحب ظہر اور عصر میں قرات کی آواز نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے؟ کہا ہاں کرتے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا تم پیچھے کھڑے ہوتے ہو، تم تکبیر تحریمہ کر کے سجدے کے مقام پہ دیکھتے ہو، میں پہلے سب پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں تکبیر تحریمہ کر کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہوں، حضور کی داڑھی ہل رہی ہوتی تو میں سمجھ جاتا ہوں قرات ہو۔ ادب ہے، تعظیم ہے کہ یہ نبی اللہ ہے۔ تو کہا شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، اس بڑے مذہب پہ غلط کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، خوب چھیڑ چھاڑ کرنا ان سے اپنی عادت کیجیے، جان بوجھ کے چھیڑ دے رہے آپ، جان بوجھ کے چھیڑ دے رہے۔ کیوں؟ جب چیز چھڑتی رہے تو میل اترتا رہتا ہے، چیز چمکتی رہتی ہے، محبت بھی چمکتی رہتی ہے، پیار بھی چمکتا رہتا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، لیکن اگر ارادہ ہو اس کی اصلاح کا تو پھر کھانا بھی کھلائیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کام کھانا کرتا ہے نا وہ کام کوئی شاید نہیں کرتا۔ کیا صاحب؟ جو کام روٹی کرتی ہے نا وہ کام کوئی شاید نہیں کرتا۔ آپ کھانا کھلائیں جس مرضی بندے کو، پھر اس کے دل کی نرمی دیکھیں۔ اس لیے اسلام نے کہا جب تک قاضی عہدہ قضا پہ ہو نہ تفرد ہو نہ کھانا کھلاؤ، کیونکہ منصب قضا خراب ہو جائے گا، وہ فیصلہ نرم ہو جائے گا، تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ اس لیے الادب المستفتی مفتی والمستفتی میں لکھا کہ جب تک قاضی قضا کی عہدہ پہ ہے نہ تحفہ دے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دعوت پہ جا سکتا ہے، نہ قاضی قید ہے۔ لیکن قاضیوں کی تو موتیں لگی ہوئی ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، گاڑیاں تحفے دیتے ہیں، دیتے ہیں، تبھی تو فیصلہ نہیں صحیح ہوتا، تبھی تو فیصلہ صحیح۔ تو کتنے مذہب ہیں؟ 4300 مذہب ہیں اس وقت۔ کتنے مذہب ہیں؟ 43، 4300 مذہب۔ یہودیت، عیسائیت، اسلام جو آسمان سے اترا ہے، ان میں ایک مذہب ہے اسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنو تمہیں مبارک ہو، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ آپ بائی برتھ مسلمان ہیں، آپ بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم بھی، ہاں نا۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ تم بائی برتھ ہو لیکن تمہارے لیے مذہب پسند میں نے کیا۔ یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا تو کدھر جاتے تم؟ تو فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان والے کے ہاں پیدا کیا، تمہارے لیے مذہب اسلام پسند کیا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت بابرکت نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف لائے، کفر چلا گیا، اسلام آ گیا، دل والے چلے گئے، نورانی دل والے آ گئے، کفر کی گٹھائیں ختم ہو گئی، ایمان کا نور چھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیات آ گئے، عمر بن خطاب آ گئے، عثمان غنی آ گئے، علی المرتضی، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، سارے بت پرست امیہ بن خالد، ابو جہل، ابو لہب ختم ہو گئے۔ تو ہم اپنی اس خوش قسمتی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا، ہمیں نعمت بخشی، شکرانے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، شکرانے کے لیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر تو نے حضور پاک کو امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام چلے گا کیونکہ بہت سارے ناخواں ہیں،
تو آپ نے ان کی نعتیں سن کے اور جیسے شاہ صاحب فرمائیں گے ویسے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.